یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ریب، یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ اور سویڈن کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے ملک کا ایک بندہ تھا تو اس نے اٹھ کر یہ کام کر دیا، بلکہ نہیں، یہ ایک پروپوگنڈے کے تحت، یہ ایک پلان کے تحت قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، یہ گستاخی کی گئی۔ میں عالم اسلام پر، کیونکہ یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں جب یہ گستاخیاں کرتے ہیں، کیا مسلمان کا حیا بھی باقی ہے یا مردہ ہو چکا ہے؟ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے جسم سے روح نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن جو سینے کے اندر دین مصطفیٰ ہے، محمد کا دین ہے، وہ کبھی نہ نکلے۔ جو محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان ہے یہ کبھی نہ نکلے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لا ریب سچی کتاب جو ہمیں دی ہے، یہ اس عظیم کتاب میں کوئی شک نہیں۔ شک بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے بھیجنے والا رب العالمین ہو؟ کتاب کے اندر شک بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کتاب کو بھیجنے والا رب العالمین ہو، اور جسے لانے والا جبریل امین ہو، اور جس محبوب پر یہ نازل ہوئی ہو وہ محبوب رحمت للعالمین ہو، اور بھیجنے والا بھی نور ہو، لانے والا بھی نور ہو، اور جس پر نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی نور ہو۔ اس میں شک کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کتاب کیوں نہ نور علی نور ہو؟ دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف رکھی جائیں نا، مگر قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کی جتنی بھی علم کی کتابیں ہیں، سائنس کی کتابیں لے لیں، یعنی دنیا جہان کے ہر علم کی کتاب لے لیں، سب کتابوں کا ڈھیر لگا دیں، ان سب کے مقابلے میں ایک قرآن مجید ہی بہت بڑا ہے۔ اس لیے بھی ان تمام کتابوں کے مصنف جو ہیں نا، جتنی بھی عالم اسلام میں پوری دنیا میں کتابیں ہیں، پوری دنیا کی کتابوں کے مصنف جو ہیں نا وہ انسان ہیں، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا مصنف انسان نہیں ہے بلکہ خود رحمان ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ تمام کتابیں ہماری زندگی کے ایک حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، یعنی کہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں نا، یہ ساری کتابیں ہمارے زندگی کے ایک حصے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹری کی کتاب ہے، علم کی ضرورت ہو، یعنی کہ اگر اردو کی ضرورت ہو، اردو سمجھنے کی ضرورت ہو، اردو کی کتاب ہے، انگلش کی ضرورت ہو، انگلش کی کتاب ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو سائنس کی کتاب ہے، اسی طرح زراعت کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو زراعت کی کتاب۔ ہر ایک کتاب ایک ایک بات کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن حکمت کی کتاب جو ہے وہ حکمت کی رہنمائی کرتی ہے، اور دنیا کی ہر کتاب ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا ہی نہیں بلکہ رب العالمین کی ربوبیت سے لے کر آج تک جتنا بھی اللہ کا قانون ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری خدائی کا علم موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں مگر وہ اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ نہ پوری کائنات میں کوئی بڑی چیز ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے
کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جو اس قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا اور نہیں ہے کوئی تر و خشک مگر اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا تر نہیں ہے، کوئی ایسا خشک نہیں ہے کہ جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ پھر 20ویں پارے کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ غَيْبَاتٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جتنے غائب ہیں اور آسمان اور زمین کے سب اس روشن کتاب میں موجود ہے، یعنی کہ وہ چیزیں غائب سے مراد جو ابھی تک ہوا نہیں ہے دنیا میں، جو ابھی تک بھی ظاہر نہیں ہوا، وہ ساری کی سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کا بیان کرنے والی یہی کتاب ہے، یعنی کہ کوئی ایسا علم، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان نہ کیا جائے، بلکہ بیان کرنے والی ہی خود قرآن مجید ہے۔ اور پھر جس طرح اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے، اسی طرح کتاب سب کے لیے نمونہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظات من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی، اور یہ کتاب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نصیحت بن کے آئی۔ لائٹ آ گئی ہے، لائٹ آ گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا کہ ان میں کوئی ڈاکٹر ہو یا وکیل ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، تاجر ہو یا محنت کش ہو، مزدور ہو یا مستری ہو، انجینئر ہو یا مکینک ہو، امیر ہو یا غریب ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، نعت خواں ہو یا واعظ خواں ہو، ان پڑھ ہو یا عالم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، قرآن مجید فرقان حمید سے سب کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہر ایک کے لیے یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ تو اسی پر شاعر کہتا ہے ایک قرآن نورانی چشمہ ہے حق دا راہ دکھاوے، ایک قرآن نورانی چشمہ حق دا راہ دکھاوے، جو پڑھ اس نو عمل کماوے تے سدھا ہی جنت جاوے۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم پچھلی کتابوں کے بارے میں دیکھیں جو پچھلے نبیوں پر نازل ہوئیں، ان کی پہچان کے سلسلے میں خاموش ہیں، مگر قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس نے اپنا پورا تعارف کروایا ہے۔ یعنی کہ اگر پچھلی کتابیں ہیں نا، اگر ان سے پوچھا جائے، ان کے ماننے والوں سے پوچھا جائے یا کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، پوچھا جائے کہ اے زبور، اے توریت، اے انجیل تو کیا ہے، تو وہ اپنا تعارف نہیں کراتی۔ فقط اس بات پر خاموشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں نبی فلاں جگہ پہ آؤ، آ کے اپنی کتاب لے جاؤ۔ لیکن جب باری آئی قرآن مجید کی، امام الانبیاء کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ آؤ، آ کر اپنی کتاب لے جاؤ، نہیں، بلکہ کہا اے کتاب جہاں پر میرا محبوب ہے تو وہیں پر چلی جا۔ اور ایک اور بات کروں، جتنی بھی کتابیں آئیں وہ سارے کی ساری اکٹھی ہو کے آئیں، یعنی کتاب کی شکل میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بنی بنائی کتاب دے دی، فلاں نبی آ کے اپنی کتاب لے جا، فلاں نبی تو آ کے اپنی کتاب لے جا، لیکن وہ ساری کتابیں اکٹھی ہو کر آئیں تو ان نبیوں کے پاس آئی، ان نبیوں نے پھر اپنی امت تک پہنچائیں۔ لیکن قرآن مجید اکٹھا نہیں آیا بلکہ بکھر کے آیا، وہ کتابیں اکٹھی ہو کے آئیں اور آ کے زمانے میں بکھر گئیں۔ تمام کتابیں ایک کتاب کی شکل میں آئیں، آ کے بکھر گئیں، لیکن قرآن مجید بکھرا ہوا آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، آ کے اکٹھا ہو گیا، ایسا اکٹھا ہو گیا اگر آج کے دور کے اندر کوئی کمینہ، کوئی لعنتی اس کتاب کو جلا دے، اس کی گستاخی کرے اور اس نظریے کے ساتھ کرے کہ میں قرآن کو جلا دوں گا تو قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ کتاب کو تم جلا دو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ کتاب کی حفاظت میں خدا خود کرتا ہوں، جس کی حفاظت خدا کرے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ اگر وہ جلا کے ختم کرنا چاہتے، یہ کاغذ جلا دو گے، یہ کتاب جلا دو گے، جو سینوں کے اندر موجود ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔
سینے کے اندر، دل کے اندر جو موجود ہے یہ قرآن ہے. کاغذ پہ لکھا ہوا جو ہے یہ کتاب ہے، اور جو اس کے اندر تحریر ہے جو وہ کہہ رہی ہے وہ قرآن ہے. وہ سینوں سے نکال کے دکھاؤ، کبھی نہیں نکال سکتے. یہ ہمیں چیک کر رہے ہیں موذی، یہ لعین ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب کو جلا دیا جائے. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان سمیت، پوری دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک کے اندر یہ قانون بنا ہوا ہے کہ اس کے جھنڈے کو کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا، اس کے جھنڈے کو، اس کی کرنسی کو کوئی جلا نہیں سکتا. اگر کوئی جلاتا ہے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے، یعنی اسے اس کے ملک کا غدار سمجھا جاتا ہے، اور غدار کی سزائے موت ہوتی ہے. کتاب کی تو ایک مقام الگ ہے نا. کبھی آپ نے سنا ہو کہ انجیل کو جلا دیا گیا، کبھی آپ نے سنا ہو توریت کو، زبور کو جلا دیا گیا، کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلاں نبی کے صحیفے کو جلا دیا گیا؟ کبھی نہیں سنا. یہ معاملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے تو قرآن کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں مسلمان آج کا دن جمعۃ المبارک کا جو دن ہے یہ تحفظ قرآن کے نام سے، یوم دفاع قرآن کے نام سے منایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری حکومت نے بھی اجازت دی ہے کہ آج کا دن 7 جولائی 2023 بروز جمعہ پوری عالم اسلام میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہر ملک نے یہ اعلان کیا ہے کہ اپنے اپنے ملک میں مسلمان قرآن سے محبت کرنے والے، ایمان والے لوگ نکلو اور احتجاج ریکارڈ کرواؤ. تو کسی نے میڈیا پہ ایک کلپ جاری کیا، جی احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، احتجاج کرنے سے وہ جلانے سے رک جائیں گے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں رکتے نہ رکے. اس قرآن کی حفاظت ہم نے نہیں کرنی بلکہ خدا خود کر رہا ہے، خدا خود کر رہا ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہوئی ہے، اللہ کی ذات اس کی محافظ ہے. ہم فقط ایک پہرا دے رہے ہیں، ہم ایک اعلان کر رہے ہیں. جیسے یہ مہینہ ذی الحج کا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک بات کروں. جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چکھا کے اندر جلا دیا گیا، بابا جی یہ بات سننے والی ہے. اگر ہم آج اپنی مسجد میں، اپنے اس گاؤں کی اس مسجد میں یہ بیان کر لیں، لوگ کہیں جی تقریر کا کیا اثر ہوگا؟ اثر میں بتانے لگوں، اثر بڑا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو چکھا کے اندر جلایا گیا تو ایک بلبل یا ایک ابابیل یا ایک چڑی، تینوں لفظ ملتے ہیں پڑھنے کے لیے. ابابیل کا بھی نام ملتا ہے، بلبل کا نام بھی ملتا ہے، اور چڑیا کا نام بھی ملتا ہے. یہ ایک قطرہ چونچ میں پانی کا لاتی اور چکھا والی آگ پر پھینک دیتی، ایک قطرہ پانی کا لاتی آگ میں پھینک دیتی. تو کسی نے پوچھا چڑیا تجھے کیا ملے گا، تیرے ایک قطرے سے آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوگی، آگ بجھے گی تو نہیں ابراہیم پر جو جلائی گئی؟ تو کہا گیا، چڑیا کہتی ہے مجھے پتہ ہے میرے قطرے سے جلتی ہوئی آگ بجھے گی نہیں، لیکن جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل اللہ کے دشمنوں کو، اپنے خلیل کے دشمنوں کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا تو ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے گا. یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دفاع میں کھڑے تھے، آپ کے ساتھ محبت میں کھڑے تھے، ان محبت کرنے والوں میں چڑیا کہتی ہے میرا نام بھی آ جائے گا. جیسے یوسف علیہ السلام جب بازار میں بکے تو ایک عورت اٹی لے کے آ گئی، تو لوگوں نے کہا یہ تو اٹی سے خرید لے گی اس غلام کو، اس کے تو کتنے ہیرے جوہرات ریٹ لگ چکا ہے، قیمت لگ چکی ہے، تو ایک اٹی سے خرید لے گی؟ وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے میں اٹی سے خرید نہیں سکتی، میں غریب ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے یہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ حسین ہے، سچا ہے، ان کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے گا. تو سامعین اکرام، ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر بات کریں تو یہ نہ کوئی بھی سوچے کہ یہاں پر بات کرنے سے کیا ہوگا کچھ نہیں. بس ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا جذبہ یہ کہتا ہے، ہم اپنے اس مسجد میں بیٹھ کر، اس علاقے میں بیٹھ کر تحفظ قرآن کی جب بات کریں گے، عظمت قرآن کی بات کریں گے، شان قرآن کی جب ہم یہ بات کریں گے، قیامت کے روز قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے گا. وہ واقعہ یاد کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک جنگ پر صحابہ کرام گئے تو ایک وہ جنگ لمبی ہو گئی، رات کا وقت آ گیا، اندھیرا چھا گیا. ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں کہیں پر، خیمہ لگا لیتے ہیں. خیمہ لگا لیا گیا.
سارے مسلمان اس خیمے میں بیٹھ کے رات سونے لگے، آرام کرنے لگے، آپس میں بات کی کہ اگر ہم سارے سو گئے، بات پر ذرا غور کرنا، انہوں نے کہا اگر ہم سارے سو گئے تو رات ہم پر دشمن حملہ کر دیں گے، پھر ہوگا یہ جب ہم پر حملہ ہوگا تو اسلام کا نقصان ہوگا، اسلام جیتے گا نہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جی 2 بندے پہرا دیں، 2 بندے پہرا دینے لگا، محبت کی بات کرنے لگا، قرآن سے محبت، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کا مقام پھر اللہ تعالیٰ کیا لکھتا ہے۔ انہوں نے 2 بندے پہرا دینے لگے، ایک بندہ سو جاتا، ایک جاگتا رہتا، پھر وہ سو جاتا، دوسرا جاگتا رہتا، وقت گزرا، آدھی رات جب ہو گئی نا، وہ بندہ جاگ رہا تھا، اس نے کہا جی ساری رات ایسے ہی گزار دینی ہے، سو کے جاگ کے، کیوں نہ ہم اللہ کے نماز ادا کر لیں، نفل پڑھ لیں۔ وہ نفل پڑھنے لگے، وہ بندہ نفل پڑھنے لگا تو نفلوں کے اندر اس بندے نے نفلوں کے اندر سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی، قرآن مجید کی سورہ کہف کی تلاوت اس نے شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تو آہستہ آہستہ آواز بلند کرتا گیا، مزہ آنے لگا نا، اپنے آپ سے گم ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں یا کدھر ہوں۔ قرآن سے محبت کا انداز یہ تھا، آواز اس کی بلند ہونے لگی، آہستہ آواز، یعنی کہ نماز میں تو حکم یہ ہے نفلوں میں کہ خاموشی کے ساتھ پڑھو، لیکن وہ آہستہ بلند پڑھنے لگا، آواز بلند ہونے لگی۔ اتنے میں کفار جو تھے وہ اس خیمے کے قریب آ گئے۔ جب خیمے کے قریب کفار پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ سارے مسلمان سو رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا جی سارے سو رہے ہیں، وہ سامنے پتہ نہیں بندہ کوئی کھڑا ہے پہرا دینے کے لیے یا کوئی درخت ہے، لگتا ہے یا بندہ ہے یا کوئی درخت ہے۔ انہوں نے چیک کرنے کے لیے اپنی کمان میں تیر ڈالا، تیر ڈال کے اس کے بندے کو مارا۔ جب اس بندے کو تیر لگانا، وہ نماز میں کھڑا تھا، اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ تیر جب اس کو چلایا، اس بندے کو تیر لگا تو زخم ہو گیا، تیر جسم میں پوست ہو گیا، اس نے نماز نہیں توڑی۔ انہوں نے کہا لگتا تو کوئی انسان ہے، لیکن اگر انسان ہوتا تیر لگنے سے وہ گر جاتا، کوئی معاملہ ہوتا، چیختا چلاتا، آواز نہیں آئی، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک اور تیر چلایا، وہ تیر بھی بندے کو لگا جا کے۔ اب اس تیر کے ساتھ جسم سے خون بہنے لگا۔ اور یہ بھی میں بتاتا جاؤں، اس وقت یہ مسئلہ واضح ابھی نہیں ہوا تھا کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دین کی شروعات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سماعت فرمائیں کہ انسان کے جسم میں اگر کوئی زخم ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، اگر زخم سے ایک خون سمتا ہے، تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے، ایک خون جسم سے زخم سے یا ویسے زخم ہونے سے خون نکلتا ہے اور بہہ جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی نیچے کی جانب آتا ہے، 1 قطرہ 2 3 4 اس طرح، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خیر اس صحابی نے نماز جاری رکھی، 2 تیر لگے، خون بہنا شروع ہو گیا، نماز پڑھتے رہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، مزہ آ رہا تھا قرآن پڑھنے سے، مزہ لے کے قرآن پڑھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے قرآن کیا کہتا ہے، پڑھ رہے تھے، مزہ لے رہے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جسم سے خون اتنا بہہ گیا کہ چکر آنے لگے، دل کے اندر خیال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں چکر آنے سے، خون کی کمی سے میں گر گیا، میں بے ہوش ہو گیا تو اسلام کو نقصان پہنچے گا، کفار جو ہیں ہم پر حملہ کر دیں گے۔ اس نے فوراً اپنی نماز کو توڑ کے باقی صحابہ کرام کو اٹھا دیا، جو سپاہی باقی تھے سبھی کو اٹھا دیا، اٹھے، انہوں نے کہا تو اتنا زخمی ہو گیا، تو نے نماز پہلے کیوں نہیں توڑی؟ اب وہ جواب جو دیتا ہے وہ سماعت فرمائیں، وہ کہتا ہے اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ حملہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، تو میں کبھی نماز نہ توڑتا، میں قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا رہتا۔ مجھے خدشہ تھا کہ میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے اسلام پر کہیں ڈاکہ نہ ڈالا جائے، اسلام کو کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے اپنی نماز کو توڑا ہے، اور مجھے تو مزہ ہی بڑا آ رہا تھا۔ تو سامعین کرام، اسی طریقے کے ساتھ یہ وہ کتاب ہے جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ سے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا مشہور زمانہ ایک بات ہے، امام غزالی نے اسے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چند لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے امام غزالی کے پاس،
آ کے کہتے ہیں امام غزالی کو کہ حضور ہم نے ایک مسئلہ سنا ہے. کیا ہے جی؟ علاقے کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں کا فلاں بندہ فوت ہو گیا, رات کو جو بھی بندہ اسے خواب میں دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا کیا ہے؟ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے. جتنے بندوں کی خواب میں وہ بندہ آیا, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندہ جنت کی سیر کر رہا ہے. تو امام غزالی ہمیں فرمائیں کیا یہ خواب سچی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس بات کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں, آگاہ کرتا ہوں. وہ کیسے بتایا؟ کہا کہ آؤ اس کا گھر تلاش کرو. گھر کدھر ہے اس کا گھر تلاش کیا گیا, اس کے گھر کے پاس جایا گیا, دیکھا کہ اس کی بیوی موجود ہے, ضعیف العمر, ضعیف بوڑھی ہو چکی ہے, بے انتہا بوڑھی ہو چکی ہے. اور پوچھا تیرا شوہر کب فوت ہوا؟ بتایا. کہا کہ تیرے شوہر کی بخشش کا کیا راز ہے, تیرے شوہر کا جنت میں جانے کا کیا راز ہے. وہ عورت بڑی حیران ہو گئی کہ وقت کا اتنا بڑا امام غزالی جن کا پوری دنیا میں نام چلا, وقت کا امام غزالی میرے پاس آیا اور میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگا. میرا شوہر تو ان پڑھ تھا, اچھی گفتگو بھی نہیں کر سکتا تھا, کبھی نیکی کا عمل بھی نہیں کیا, لیکن یہ اس کی بخشش کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس نے کہا جی پتہ نہیں کیا بخشش ہے, ہم نے تو کبھی ایسا عمل کرتے نہیں دیکھا. پھر امام غزالی نے دوسری بات کہا کہ مجھے بتاؤ کبھی کوئی عمل کیا ہو اس نے؟ وہ کہنے لگی اور تو کبھی عمل نہیں کیا, لیکن وہ جب نماز پڑھتا تھا نا, نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید لے لیتا تھا. ایک دن مسجد سے نماز پڑھ کے فجر کی جب وہ گھر آیا تو اتنا رویا. میں نے پوچھا میرے سرتاج کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا نا تو مسجد میں نمازی انہوں نے الماری سے قرآن مجید لیا اور تلاوت کرنے لگے. میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر میں نے بھی قرآن پڑھا ہوتا تو آج میں بھی تلاوت کر لیتا, لیکن وقت میرا گزر چکا تھا, میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, میں قرآن مجید کی تعلیم نہیں لے سکا, مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. پھر اس نے کیا کیا, وہ نماز پڑھ کے جلدی گھر آ جاتا اور گھر سے قرآن مجید اٹھاتا اور قرآن مجید کی آیت پر انگلی رکھتا. اب محبت کی بات دیکھنا, وہ کیا کہتی ہے کہ ان پڑھ تھا, تمیز نہیں تھی, ہدایت نہیں تھی, جاہل تھا, لیکن ایک بات اس کی یہ تھی کہ نماز پڑھ کے گھر آ جاتا, جلدی نماز پڑھ کے لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا, جلدی گھر آ جاتا, آ کے گھر سے قرآن مجید لیتا, قرآن مجید کو کھولتا اور ایک لائن پر اپنی انگلی رکھ لیتا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور روتا اور کہتا اے اللہ میں ان پڑھ ہوں, میں نے قرآن نہیں پڑھا, اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں, مجھ سے کوئی عمل اچھا نہیں ہوا, لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں یہ تیری کتاب سچی ہے اور مجھے یہ نہیں پتا یا اللہ میں ان پڑھ ہوں, میں نے قرآن نہیں پڑھا اور میں یہ نہیں جانتا یہ آیت کے اوپر اس لائن کے اوپر کیا لکھا ہے, لیکن اللہ میں کہتا ہوں جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے. یا اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں جو لکھا ہے یہ سچ لکھا ہے. بس ہر لائن پر, ہر آیت پر یہ انگلی رکھتا اور یہ بولتا یا اللہ جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے, یا اللہ جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے اور مجھے نہیں پتا. پھر امام غزالی بات سن کر خاموش ہو گئے اور خوش ہو گئے. کہا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا, نبی کی حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ نبی پاک نے فرمایا